بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، رب کائنات کا بے پایہ احسان عظیم کہ رب کائنات نے ہمارے اوپر ایک ایسے مہینے کو سایہ فگن فرمایا کہ جس مہینے کا اول عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ عتق من النار ہے۔ پہلا عشرہ اپنی رحمتیں برساتا ہوا اور مخلوق خدا کے سینوں کو رب کائنات اور اس کے حبیب کی محبت سے آراستہ پیراستہ کرتا ہوا گزر گیا۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ، جن کے سینے محبت الہی میں سرشار ہوئے اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی خوبصورت انداز میں انہوں نے اس عشرے کو آداب کے ساتھ گزارا، تو پھر رب کی رحمت نے ان کو جو ہے مغفرت کے عشرے میں لا کر کے اور ان کا شمار مغفرت والے لوگوں میں کر دیا۔ اور پھر جب اس عشرے کو بندگان خدا نے سجود کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ اور ہر انداز کو جس نے جس اعتبار سے بھی اس نیت سے اپنے آپ کو پیش کیا کہ وہ خالق اور مالک غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو پھر وہ بندگان خدا اس رحمت سے پھر مغفرت میں آئے اور مغفرت سے پھر عتق من النار کے عشرے میں داخل ہو گئے۔ یہ وہ عشرہ ہے کہ جس عشرے کے اندر ایسی رات کو رب کائنات نے پنہا کر دیا کہ جس رات کو قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا کہ خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر والی رات ہے۔ اے دوستان محترم، اب یہ رات رب کائنات نے اس امت کو عطا فرمائی کہ اے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں تو یہ نہ سوچ لے کہ سابقہ امتوں میں جو تھی عمریں لمبی تھی تو ان کو وقت اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا، نیکی کا زیادہ میسر ہو جاتا تھا، تو اللہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی برکت سے اس امت کے لیے ایسی راتیں عطا فرما دی کہ بے شک عمریں تو کم ہیں، لیکن اگر اس راتوں میں بیٹھ کر کے اور اپنے رب کو راضی فرما لے تو یہ رات ان کے لیے خیر من الف شہر بن جاتی ہے۔ یہ رات ان کے لیے جہنم سے چھٹکارے کی نوید سنانی شروع کر دیتی ہے۔ یہ رات ان کے لیے جو ہے بخششوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ تو اے دوستان محترم، آئیے اب جو ایام گزر چکے ہیں ان کی رب کائنات کی بارگاہ میں اس ایام کی قبولیت کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اور جو ایام ابھی سر پر سایہ فگن ہے، کچھ دن باقی ہیں، تو اس ایام کو جو ہے قدر کے ساتھ گزارنے کے لیے اپنے آپ کو مستعد کر دیں، اور اس ایام اور اس راتوں کو محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو ہے اپنے اس اوقات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، تاکہ یہ دن اور یہ راتیں جو ہے ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔
نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ ہے، اور ایک شخص آتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، کئی دفعہ آپ نے اس حدیث کو سماعت کیا، لیکن یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس چہرے انور کے خد و خال کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے اس حدیث کو سنا، اور پھر اس حدیث کو انہوں نے آگے روایت کیا، تو یہ حدیث ہر شخص کے لیے، قلب و ذہن کے لیے جو ہے سکون کا سبب بنتا ہے اور بنتا رہے گا۔ آئیے ہم بھی اس حدیث کو سنتے ہیں اور اس حدیث سے اپنے دل کے اوپر سے سیاہیوں کو صاف کرتے ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص ما اعددت لہا، اب یہ بتاؤ تم نے اس دن کے لیے تیاری کیا کر کے رکھی ہے؟ اے دوستان محترم، وہ شخص تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا زمانے میں وہ شخص آتا ہے اور ایمان کی حالت میں چہرے انور کو دیکھتا ہے، اور وہ نیکیوں سے، اعمال سے جو ہے اپنے آپ کو دور کر لے، عبادات سے اپنے آپ کو دور کر لے، بلکہ اس کے متعلق تو گمان کرنا بھی اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ لیکن عاجزی کا معیار یہ ہے کہ اس شخص نے اپنے عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا، بلکہ بڑی عاجزی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمل کچھ بھی نہیں، بس ایک بات ہے کہ میں دل سے اللہ سے اور اس کے حبیب سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے پھر فرمایا، المرء مع من احب، کہ جاؤ پھر اس دنیا میں جس سے محبت کرو گے، کل قیامت کے دن تجھے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اے دوستان محترم، یہ انسان کا جو وجود ہے، اس وجود کو رب کائنات نے ہر لحاظ سے، ہر نعمت سے مزین فرمایا ہے۔ اگر آنکھ ہے اور آنکھ کی بینائی نہیں تو پھر مرکز ہے، لیکن اس مرکز کی افادیت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ کان ہے اور کان کا استعمال جو ہے وہ شنید کے ساتھ ہے، سننے کے ساتھ ہے، لیکن کان ہے، سننے کی صلاحیت موجود نہیں، تو یہ اپنے اصل سے محروم ہے۔ اسی طریقے سے زبان ہے، اور زبان کا ایک فعل یہ بھی ہے کہ اس کے اندر رب کائنات نے ایک حس رکھی چکنے کی، اگر وہ حس چکنے والی اس سے ختم ہو جائے تو پھر اس زبان کی ایک خاصیت میں ایک خاصیت، انداز اور وہ حقیقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اے دوستان محترم، یہ پورے کا پورا وجود جس مقصد کے لیے ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ یا رب کی معرفت ہے، اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت و اتباع ہے۔ اگر یہ وجود رب کی معرفت سے خالی ہو جائے، جستجو اور لگن سے دور ہو جائے، اطاعت مصطفیٰ سے دور ہو جائے، تو وجود تو بظاہر ہے، لیکن یہ وجود اپنی افادیت کھو بیٹھتا ہے۔ اب اس وجود کے لیے ایک ایسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے کہ یہ وجود اس شخصیت کو دیکھ کر کے اس کو اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈالے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب وہ اسی انداز سے اپنے اس وجود کو جو ہے اس طرز پر ڈالے گا، تو پھر کیا ہے؟ یہ وجود اپنی افادیت کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پھر اس دنیا میں جس سے محبت کرو گے، کل قیامت کے دن تجھے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ محبت ایک ایسی طاقت ہے جو اس وجود کو جو ہے اس کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے۔
اس وجود کو اس کی افادیت سے روشناس کراتا ہے۔ یہ محبت ایک ایسی طاقت ہے جو اس وجود کو اس دنیا میں لانے کا مقصد اس کو سمجھا سکتا ہے۔ تو آئیے اپنے اندر جو بہت ساری نعمتیں ہیں، اس نعمتوں کو ایک نعمت کے تحت لاتے ہیں، اور وہ نعمت کیا ہے؟ محبت کی، اور اس محبت کو جو ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے سائے کے نیچے لے کر جاتے ہیں۔ جب اس سائے کے نیچے اس کو لے کر کے آئیں گے تو پھر یہ وجود جو ہے اپنی افادیت کے اعتبار سے یہ اپنا عمل شروع کر دیتا ہے، اور جب یہ اپنا عمل شروع کر دیتا ہے تو پھر یہی رمضان کی راتیں جو ہیں اس کے لیے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی کا ایک خوبصورت جو ہے امتزاج بن جاتا ہے کہ وہ تزکیہ نفس جب اپنی محبت سے میرے آقا کی بارگاہ سے گزار کر کے لاتا ہے، پھر وہ رب کے ذکر کو جب بلند کر لیتا ہے تو اس ذکر کی اثر و تاثیر اس پورے وجود کو جو ہے اپنے انداز میں رنگ لیتی ہے، اور جب یہ انداز، یہ محبت، یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پھر اپنے سر کو بارگاہ عزتی میں جو گاتا ہے، تو پھر جب وہ رب کائنات کی بارگاہ میں ذکر و تسبیحات کو بلند کر لیتا ہے، اور اگر وہ دعا نہ بھی کر لے تو رب کائنات پھر اس پر اپنی رحمت کے دروازے یوں کھولتا ہے اور پھر ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، مانگ مجھ سے، جو کچھ مانگے گا تیرا رب تجھے عطا فرمائے گا۔ اسی پر مفکر پاکستان علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، وما علینا الا البلاغ۔